بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتلانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ عام طور سے مرد حضرات جماعت وغیرہ میں جا کر مدارس وغیرہ میں پڑھ کر کے نماز کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن عورتیں گھروں میں رہنے کی وجہ سے نماز کا صحیح طریقہ نہیں جانتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے عورتوں کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے میں بتلانے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح طریقے سے وضو کر لیں، اچھی طرح سے وضو کر لیں اور قبلہ کے رخ کھڑے ہو جائیں، اور پھر دونوں پیروں کو ملا کر کے کھڑے ہوں، دونوں پیروں کے درمیان میں فاصلے اور دوری نہ رکھے، مردوں کی طرح دونوں پیروں کو ملا کر کے کھڑے ہوں اور اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد نماز کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طریقے سے نیت کریں، دل میں بھی نیت کریں اور زبان سے بھی اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر سے اٹھائیں، دوپٹے کے باہر سے نہ نکالیں بلکہ اندر سے پردے میں ہاتھ کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھ کو کندھوں تک اٹھائیں، کان تک لے کر کے مردوں کی طرح نہ جائیں بلکہ کندھوں تک اٹھائیں، اور دونوں ہاتھ کو انگلیوں کو ملائیں نہیں بلکہ نہ تو زیادہ پھیلائیں نہ زیادہ ملائیں، نارمل جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اس طریقے سے انگلیوں کو رکھیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں، اور سینے پر اس طرح باندھیں کہ بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیں اور دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر میں رکھیں، باندھے نہیں ایسے ہی رکھ لیں، اور مردوں کی طرح انگلیوں کو باندھے نہیں بلکہ سیدھا اس طرح اس کے اوپر میں رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، جب والضالین کہیں تو آہستہ سے آمین کہہ لیں، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی ایک مکمل سورت پڑھ لیں، اگر مکمل سورت نہیں پڑھ سکتے تو کہیں سے 3 چھوٹی آیت پڑھ لیں یا کہیں سے ایک بڑی آیت پڑھ لیں۔ بڑی آیت کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی آیت ہو کہ جس میں کم سے کم 30 حروف ہوں، 30 اکشر اور لیٹر ہوں، تو اس طرح کی ایک مکمل آیت پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں اطمینان سے جائیں۔ رکوع میں دھیان رکھیے گا کہ رکوع میں زیادہ جھکے نہیں، اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ دونوں پیروں کے گھٹنے تک پہنچ جائیں بس، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر کے نہ رکھیں بلکہ ملا کر کے ایسے ہی رکھ لیں، گھٹنے کو پکڑے نہیں اور بالکل سیدھے نہ رہیں بلکہ تھوڑا سا جھکیں، اور اس کے بعد بالکل چمٹ کر کے رکوع کریں، اپنے دونوں ہاتھ کو الگ نہ رکھیں، بازوؤں کو الگ نہ رکھیں بلکہ ملا کر کے اس طریقے سے نارمل انداز میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طرح سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور رکوع میں اپنی نگاہ کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ جب سجدے میں جائیں تو دونوں پیروں کو پہلے زمین پر رکھیں، اور اس کے بعد یعنی سجدے میں جائیں تو اس طریقے سے سجدے کریں کہ اپنے دونوں پیر کو کھڑا نہ رکھیں بلکہ دونوں پیر کو دائیں طرف میں اس طریقے سے نکال دیں، دائیں طرف اس طرح، اور نکال کر کے اور اپنے ایک کولے پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے سجدے میں اطمینان سے جائیں اور چمٹ کر کے سجدہ کریں، دونوں ہاتھ کو اٹھائے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ کو زمین سے چمٹا کر کے اور بالکل پیٹ کو ران سے ملا کر کے، جانگ سے ملا کر کے چمٹ کر کے سجدہ کریں، اور سجدے میں اپنی نگاہ کو ناک کے اوپر میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جب بیٹھیں تو مردوں کی طرح دایاں پیر کو کھڑا کر کے بایاں پیر پر بچھا کے اس طرح نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پیر کو جس طریقے سے سجدے میں دائیں طرف نکال کر کے سجدے میں گئے تھے، اسی طریقے سے دونوں پیر کو دائیں کے طرف میں نکال کر کے
اور پھر کولہے پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ کو جانگ پر اطمینان سے رکھیں نارمل انداز میں، اور اپنی نگاہ کو گود میں رکھیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اگر یہ دعا یاد ہو تو مستحب اس کو پڑھ لیں، اور پھر دوسرے سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سجدہ کریں، اور پھر اس کے بعد باقی نمازوں کو اسی طرح ادا کریں جس طرح سے مرد حضرات ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سلام پھیریں۔ بس تھوڑا سا فرق تھا جو میں نے آپ کو بتلا دیا، وہ فرق اتنا ہی ہے جبکہ دونوں پیر ہم کھڑے ہوں تو دونوں پیر کو ملا کر کے رکھیں، مرد حضرات اس کو کھول کر رکھ کے رکھتے ہیں۔ مرد حضرات دونوں ہاتھوں کو جب اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے تو کان تک اٹھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے کندھوں تک اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے جب رکوع میں جائیں گے تو مرد حضرات بالکل ٹائٹ رہتے ہیں، کھل کر کے رکوع کرتے ہیں، وہ لوگ چمٹ کر کے رکوع کریں، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پیر کو وہ لوگ کھڑا کر کے رکھتے ہیں، اور عورت حضرات بالکل چمٹ کر کے دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر کے تب سجدہ کریں گی اور اپنے کولے پر بیٹھیں گی۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا جو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ یہ عورتوں کے سنت طریقہ اور عورتوں کے صحیح طریقہ نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر عورت مرد کی طرف نماز پڑھیں گی تو پھر ان کے نماز پڑھنے کا وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو نماز کے صحیح طریقہ سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔